بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، کہ جس کی موت آئی اور اس کے عقیدے کے اندر شیئن شرک ہے، انتہائی آخری چیز ہوتی ہے، بال برابر بھی شرک ہے، اور اس کی موت آ گئی تو اس کے سارے نامہ حیات کے اوپر سہی پھیر دی جائے گی اور وہ ہمیشہ کی آگ کے لیے اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، امت کے اندر بڑے بڑے خیر خواہ بھی آئے ہیں، اپنی قوم کے، اپنے ملک کے، بڑی بڑی جیلیں کاٹی انہوں نے ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ نیلسن منڈیلا کا نام آتا ہے، اور پتہ نہیں خمینی صاحب کا نام آتا ہے، قوم کے لیے بڑا کچھ کیا۔ پھر ہماری اس قوم کے اندر عمران خان صاحب ہیں، اور کتنے جیلیں کاٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت چلے جائیں گے۔ لوگوں کو بے شک کہتے رہیں کہ ہم حق اور سچ پر کھڑے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب بتائے گی کہ حق اور سچ کیا چیز ہے۔ حق اور سچ تو ایمان خالص ہے، توحید کا عقیدہ ہے، ایمان خالص کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ نہ کسی کو مدد کے لیے پکارا جائے گا، نہ کسی کا واسطہ وسیلہ دیا جائے گا، نہ مورتی کے سامنے جھکا جائے گا، نہ مزار کے سامنے جھکا جائے گا، سجدہ نہیں ہوگا پھر وہاں سجدہ تعظیمی، یہ شرک ہے۔ نہ تعویذ گنڈا ہوگا، نہ امام زامن ہوگا، اور نہ یہ جمہوریت کا سارا جو شرکیہ نظام ہے، اس جمہوریت کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے یا قوم کی وجہ سے تم اگر تکلیفیں کاٹ رہے ہو تو اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بلکہ یہ ایک جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے اتنی ناقدری کہ شرک کو دیکھ کے یا شرک کرتے ہوئے تمہیں ذرا اللہ کا خوف نہیں آتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، تو ختم ہو گیا جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، جیسا یہ مشرکین مکہ پکارے لگاتے تھے، یا ابراہیم اگیسنی، یا لات بابا، یا منات بابا، اور جس طرح آج کے یہ شرک کرنے والے پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث المدد، پھر جا کے مزار کے اوپر سجدے کرتے ہیں، یہاں کے جنتی دروازوں سے گزرتے ہیں، اندازہ لگائیے، پیروں کی تھپکیاں لیتے ہیں، کوئی تنکے والے کے پاس جاتا ہے، کوئی بری سرکار کے پاس جاتا ہے، کوئی کہتا ہے داتا صاحب ہو کے آیا ہوں، ان کا داتا یہ ہے، قبر والا مردہ ان کا داتا ہے، کسی کا غوث ہے، کسی کے مشکل کشا ہے، کسی نے مختار کل بنا لیا۔ تو اللہ کے بندو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی اس زندگی کے اندر اگر تم نے ایمان خالص نہ کیا، اللہ کی طرف نہ پلٹے، شرک نہ چھوڑا، تو پھر اس کے بعد جو آگ لگنے والی ہے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا، چاہے بڑے سے بڑا کوئی رینک پر ہو، بڑے سے بڑے دولت والا ہو، پوری قوم اس کو قائد اور ہیرو کا نام دیتی ہو، اس کے نام کی روڈوں کے نام اور پارکوں کے نام اور ٹاؤنز کے نام اس کے نام سے رکھے جائیں، قوم پورے اس کو شہید کا لقب دے دے، قوم پوری اس پر جلوسوں کی شکل میں باہر نکلے، سلوٹ کرے اس کو، جو مرضی کر لو اللہ کے بندو، تم ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جاؤ گے اور وہاں جا کے واپس نہیں آ سکو گے۔ میں آپ کا خیر خواہ بھائی ہوں، اور میں نے کبھی آپ سے نوٹ نہیں مانگنے ہیں، ووٹ نہیں مانگنے ہیں، چندہ نہیں مانگنا ہے، اور میں آپ کے صحیح معنوں میں خیر خواہ بھائی ہوں، جس پر اعتماد کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام، اسلام جو خالص دین ہے، جو تمام انبیاء نے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے دور کے اندر یہی ایک چیز کہی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک اللہ ہے، اکیلا ہے، بس اس کی بندگی کرو، اس کے علاوہ ساتھ ہی یہ نہیں کہ صرف اللہ اکیلا معبود ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ دوسروں کا رد کرنا ہے، دوسروں کی داتائی، دوسروں کی دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، غریب نوازی، اس کے اوپر چوٹ مارنی ہے، اس کا کفر کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے، تب تم اللہ کے بندے ہو۔ تو میں اپنے سارے بھائیوں سے، یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اور جہنم منہ کھولے ان کی طرف دوڑ رہی ہے، للہ رک جاؤ، رک جاؤ، یہاں بات مان لو، اپنا فائدہ کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا مالک بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اوروں کو اٹھائے گا۔ اور یہ دعوت اٹھی ہے آپ کے اپنے ملک سے، ایمان خالص کی، توحید کی دعوت، اس کو غور و فکر کرو اور اس کو قبول کرو، اور صحیح معنوں میں جو دین ہے، صحیح دین ہے، اس کی طرف آ جاؤ، شرک کا رد کرو۔ جس طرح مورتیاں نہیں سنتی ہیں، ہندوؤں کی بت نہیں سنتے ہیں نا،
اسی طرح مزار والا قبر والا نہیں سنتا، یاد رکھیے۔ جس طرح اسلام کے اندر مورتی پوجا نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے یہ مزار پوجا، گمبد پوجا، پیر پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح بت نہیں سنتے اس طرح مزار والے نہیں سنتے۔ جس طرح گائے کی پوجا جرم ہے نا، اسی طرح گھوڑے کی پوجا جرم ہے، مزار کی پوجا جرم ہے، خطیب کی پوجا، مولوی کی پوجا۔ خود دین سیکھو، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا اللہ بے نیاز ہے۔